आज के दौर के एक लीडिंग एथियस्ट रिचर्ड डाउकिंस की जो किताब है द गॉड डिल्यूजन, उसका इंशाअल्लाह ताला क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे। और हमारी ये वीडियो बुक फिर इंशाअल्लाह ताला क़यामत तक के लिए एक एसेट तैयार हो जाएगा अल्लाह के फजल से, और ये अपलोड होगा मसला नंबर 83B के नाम से, और उसका उन्वान होगा हु क्रिएटेड गॉड, अ क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ मॉडर्न सैटेनिक ट्रैप्स। उर्दू में तर्जुमा इसका कर लें, अल्लाह को किसने पैदा किया, जदीद शैतानी वसवसों का तहकीकी जायजा। और भाइयों, अल्लाह ताला की तरफ से ये करामत हुई कि आज से एग्जैक्ट 5 साल पहले, आज ही के दिन यानी 1 मार्च 2009 को, आज 1 मार्च 2014 है, मैंने वो लेक्चर दिया था जो हजारों मुसलमानों की हिदायत का सबब बना अल्हम्दुलिल्लाह, जो हमारी वेबसाइट पे मसला नंबर 60 के नाम से अपलोड है। Who is Allah in the light of latest scientific facts? अल्लाह कौन है जदीद साइंसी हकायक की रोशनी में। ये लेक्चर तकरीबन 72 मिनट की गुफ्तगू थी जो 1 मार्च 2009 को हुई, और आज 1 मार्च 2014 को उसी का एडवांस वर्जन है इंशाअल्लाह। और वो जो लेक्चर है हु इज अल्लाह, उसमें मैंने जो अमेरिकन चैनल्स हैं, नेशनल ज्योग्राफिक और डिस्कवरी चैनल्स, उनसे हासिल किए हुए मवाद की रोशनी में अल्लाह तबारक व तआला का तारुफ करवाया था। इसके अलावा 2 और लेक्चर्स हैं जो आज की गुफ्तगू के साथ कॉम्प्लीमेंट्री हैं, बड़े अहम लेक्चर्स। मसला नंबर 59, मुनकरीन खुदा को दलाइल के जरिए दावत, और इसमें मैंने सूरत नंबर जो 50 है कुरान की, सूरह काफ, पारा नंबर 26 के अंदर, उसका मुकम्मल तर्जुमा और तशरीह तकरीबन 55 मिनट में बयान किए थे। इल्मी पॉइंट नंबर 1 यह है भाइयों कि इंसान के पास अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों में से सबसे बड़ी नेमत, सबसे बड़ी नेमत, सबसे बड़ी नेमत इंसान की अकल है, इंटेलेक्ट। और मैंने पहले भी कई दफा बताया कि अब जदीद मेडिकल साइंस इस बात की तस्दीक कर चुकी है कि दिमाग भी सोचता है और दिल भी सोचता है, लिहाजा दोनों चीजों को आप मिलाकर अकल कह लें। हत्ता के सबसे बड़ा हक यानी अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान लाना, अज़्ज़ा व जल्ला व अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, ये भी इसी अकल की बदौलत मुमकिन है। इसलिए अल्लाह ताला ने तौरात और इंजील के अंदर यानी ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट में भी, और इस फाइनल टेस्टामेंट यानी कुरान हकीम के अंदर भी वही 10 कमांडमेंट्स इरशाद फरमाई हैं जो तौरात और इंजील के अंदर मौजूद थे। और कुरानिक वर्जन इनका सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 22 से लेकर 39 तक है, 17 आयत में। और उसमें जो 9th कमांड आई है सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 36, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वला तक्फु मा लैसा लका बिही इल्म इन्नस समअ वल बसर वल फुआदा कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसऊला। इंसान, किसी चीज की पैरवी उस वक्त तक मत कर जब तक कि तुझे उस चीज के बारे में डेफिनेट इल्म हासिल ना हो जाए। बेशक कान, आंखें और अकल, एप्रोप्रिएट ट्रांसलेशन फुआद की है अकल। फईद कहते हैं अरबी में भुजिया को, फायदे वाली चीज को, एक्सट्रैक्ट की गई चीज। इन 3 आज़ा के बारे में तुझसे पूछा जाएगा कि तूने इन 3 आज़ा को इस्तेमाल करके हक बात हासिल करने की कोशिश क्यों नहीं की। इसी तरीके से सूरह अज़्ज़ुमर की आयत नंबर 9 के अंदर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब। महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए कि इल्म वाले और बगैर इल्म वाले बराबर नहीं हो सकते, और नसीहत तो कबूल नहीं करते मगर अकल वाले, उलुल अलबाब। और इसके बरक्स जो लोग अपनी अकल को इस्तेमाल नहीं करते, अपने कानों को इस्तेमाल नहीं करते, अपनी आंखों को इस्तेमाल नहीं करते,
اللہ تعالیٰ نے ان کے ایک ایک عضو کا ذکر کر کے آخر میں گاڑا فتویٰ لگایا ہے. جو لوگ کان استعمال نہیں کرتے، آنکھیں استعمال نہیں کرتے، عقل استعمال نہیں کرتے، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 179 میں اللہ تعالیٰ نے ان پر گاڑا فتویٰ لگایا، اولئک کالانعام بل ہم اضل. یہ لوگ تو جانوروں کی مانند ہیں مگر بلکہ اس سے بھی بڑھ کر. اولئک کالانعام بل ہم اضل. یہ لوگ جانوروں کی مانند ہیں بلکہ اس سے بھی بڑھ کر. والعیاذ باللہ. تو بھائیو، قرآن حکیم نے توہمات کو ریجیکٹ کر کے ڈیفینیٹ علم کے اوپر عقائد اور نظریات رکھنے کی ترغیب دلائی. حتیٰ کہ اس کا کلائمیکس ہے سورۃ الملک کی آیت نمبر 10. وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ وَأَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. دوزخی جب دوزخ میں پہنچیں گے تو کہیں گے کاش ہم نے دنیا میں عقل استعمال کی ہوتی اور کانوں سے بات غور سے سن لی ہوتی تو آج ہم دوزخ میں نہ ہوتے. اور اس پر اللہ تعالیٰ کا ڈیوائن اوپینین آئے گا، فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ. انہوں نے اپنے اصلی جرم کا اعتراف کر لیا، پس پھٹکار ہو ان اصحاب السعیر کے اوپر، دوزخ والوں کے اوپر. اب جرم ماننے کا فائدہ کوئی نہیں. اور بھائیوں، رسولوں کا مقدمہ ہی اسی بات پر قائم ہے کہ انسان نے اپنی عقل کو، اپنے کانوں کو، اپنی آنکھوں کو استعمال کر کے خود گمراہی سے بچ کر حق کا راستہ اختیار کرنا ہے. سورہ الدہر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. ہم نے تو ہدایت کا راستہ واضح کر دیا ہے، چاہو تو اسے اختیار کر لو، چاہو تو انکار کر دو. یہ من چلے کا سودا ہے، لیکن انجام پھر مختلف ہوگا. انکار کرنے والوں کا انجام پھر اللہ کا غضب، اور ماننے والوں کا انجام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مقام جنت. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ جو آزاد دیے، ان کی وجہ سے اکاؤنٹیبل ٹھہرا لیا ہے کہ انسان نے خود ہدایت کا راستہ اختیار کرنا ہے، نہ کہ ڈیسٹنی کا بہانہ بنانا ہے کہ میری تقدیر میں یہ لکھا تھا، میری قسمت میں یہ لکھا تھا. اگر اس طرح کی یہ تمام معاملات جو اللہ تعالیٰ نے حکمیہ ہمیں ارشاد فرمائے ہیں انہیں تقدیر پر چھوڑ دیا جائے، پھر تو رسولوں کا مقدمہ ہی ختم ہو جائے گا. رسولوں کا دنیا میں آنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہمیں اس بات پہ جھنجھوڑیں کہ ہم اپنی عقل کو، اپنی آنکھوں کو، کانوں کو استعمال کریں. ادروائز اگر اللہ تعالیٰ نے زبردستی کسی کی ڈیسٹنی میں دوزخ یا جنت لکھی ہوئی ہے، پھر تو رسولوں کی ضرورت ہی کوئی نہیں، کتابوں کی بھی ضرورت کوئی نہیں ہے. تو ان کتابوں کا مقدمہ اور رسولوں کا مقدمہ اسی بات پر قائم ہے کہ ہم نے اپنا انٹلیکٹ استعمال کرنا ہے. علمی پوائنٹ نمبر 2. بھائیو، قرآن حکیم صرف 2 علوم کو مانتا ہے. ایک ریویلڈ نالج جو وحی کا علم ہے، اور دوسرا ایکوائرڈ نالج، سائنس کا علم، ڈیفینٹ سائنس کا علم جو مشاہدات اور تجربات کے بعد اسٹیبلش ہو جائے. ہائپوتھیسز یا تھیوریز کی بات نہیں. اور سائنس کی ہم ڈیفینیشن کیا کرتے ہیں؟ The knowledge obtained through observations and experiments is known as science. مشاہدات اور تجربات کے ذریعے حاصل کیا گیا علم سائنس کہلاتا ہے. تو قرآن صرف 2 علوم کو مانتا ہے، ریویلڈ نالج وحی کا علم یا ایکوائرڈ نالج سائنس کا علم. تیسرے کسی علم کو قرآن نہیں مانتا. ہم نے مشاہدات اور تجربات کے ذریعے یہ بات ڈیفینیٹلی علم کے ساتھ حاصل کی ہے کہ پیٹرول جو ہے یہ آگ کو بھڑکا دیتا ہے. اب یہ پیٹرول کی جو کوالٹی ہے یہ بالکل اسی طریقے سے ڈیفینیٹ ہے جس طرح کے کتاب و سنت کا علم ڈیفینیٹ ہے، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فزیکل فینومینا آف نیچر ہے. اللہ تعالیٰ اس کا پابند نہیں ہے، لیکن جو اللہ نے قوانین بنائے وہ تو بڑے محکم ہے. پوری سائنس کی بنیاد ہی ان محکم قوانین کے اوپر ہے. اگر یہ قوانین روزانہ ٹوٹنے شروع ہو جائیں تو کوئی بھی سائنٹیفک ڈسکوریز کی بنیاد کے اوپر ہم کوئی بھی چیز، کوئی مشین نہیں بنا سکتے. اگر فرکشن ختم ہو جائے تو ہماری گاڑیاں جو ہے روڈ پہ نہیں چل سکتی. تو یہ ڈیفینیٹ محکم لا ہے. آگ ایک ہی دفعہ ٹھنڈی ہوئی ہے ابراہیم علیہ السلام کے لیے، روزانہ تو نہیں ٹھنڈی ہوتی. اور سمندر بھی ایک دفعہ ہی پھٹا ہے موسیٰ علیہ السلام کے لیے، روزانہ تو پھٹتا ہی نہیں ہے، ورنہ تو یہ سارے کے سارے معاملات چل نہیں سکتے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے بڑے مضبوط اور محکم قوانین ہیں، اور اتنے محکم قوانین ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر
सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उस काफिर बादशाह के दरबार में अल्लाह ताला की वहदानियत की जो दलील पेश की थी सूरतुल बकरा की आयत नंबर 258 में, वो एक फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर था कि मेरा रब वो है जो मशरिक से सूरज को निकालता है, अगर तू रब होने का दावा करता है तो मगरिब से निकाल के बता। डेफिनेट लॉ है, फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर। अल्लाह ताला इसका पाबंद नहीं, लेकिन उसने कानून तो बनाया, तो इस पर वो काफिर खामोश हो गया। मेरा रब वो है जो मशरिक से सूरज निकालता है। ये विद रिस्पेक्ट टू जमीन है। बास कुफार इसके ऊपर भी इतराज करते हैं कि सूरज तो निकलता ही कोई नहीं है, तो विद रिस्पेक्ट टू जमीन, तो भाइयों यही कुफार जब अपनी अखबार के ऊपर रोजाना टाइमिंग देते हैं तो क्या देते हैं? सनराइज और सनसेट। तो उस वक्त अगर हम इनका मजाक उड़ाना शुरू करते हैं कि भाई सन तो राइज करता ही नहीं ना सेट होता है, तो कहेंगे नहीं नहीं ये तो जमीन के रेफरेंस है। तो भाई ये भी जमीन के रेफरेंस से बात हो रही है, रिलेटिव टू जमीन, वरना सूरज तो गुरूब होता ही नहीं है, वो तो जमीन की जो गर्दिश है उसकी वजह से सारे मामला चलते हैं। वो मसला नंबर 60 जो है हु इज अल्लाह, उन्हें मैंने डिटेल से बताया उस लेक्चर के अंदर। बहरहाल जो ऐसी बात हो जिस पे दोनों उलूम मुत्तफिक हो जाएं, रिवील्ड नॉलेज भी और एक्वायर्ड नॉलेज भी, तो वो नूरन अला नूर है। इसके बरक्स जो शय रिवील्ड नॉलेज से भी साबित ना हो और एक्वायर्ड नॉलेज से भी साबित ना हो, तो कुरान उसको हक नहीं मानता, इस्लाम उसको हक नहीं मानता। मिसाल के तौर पर हमारे पड़ोसी मुल्क के अंदर तकरीबन 90 करोड़ हिंदुओं का यह अकीदा है कि जलजला इसलिए आता है कि एक गाय है, उसने एक सींग के ऊपर जमीन को उठा रखा है, जब वो थक जाती है तो दूसरे सींग पे उठाती है, तो बस इसी के हिलने की वजह से जलजला आता है। अब इसकी दलील ना तो रिवील्ड नॉलेज में मौजूद है और ना एक्वायर्ड नॉलेज में। हाँ, हमें एक्वायर्ड नॉलेज में जियोलॉजी की फील्ड के लोग, जियोलॉजिस्ट बताते हैं कि टेक्टोनिक प्लेट्स के डिस्टर्बेंस की वजह से जलजले आते हैं। अच्छा, अब उन प्लेट्स को डिस्टर्ब कौन करता है? इसका जवाब फिर साइंस नहीं देगी, इसका जवाब रिवील्ड नॉलेज से होगा। ये सारी की सारी चीजें एक सुप्रीम बीइंग, सुपर नेचुरल एजेंसी या सुप्रीम अथॉरिटी ने कंट्रोल की हुई है। टाइनीस्ट डिटेल था, वो तो बस फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर को सिर्फ डिस्कवर करते हैं कि ऐसा होता है इस वजह से। अच्छा जी, मद्दो जजर आता है समुंदर में कशिश सकल की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून की वजह से समुंदर में मौजें उड़ती हैं। अच्छा, तो ये फोर्स कहां से आई, क्यों मौजूद है मादे के अंदर? इसके ऊपर फिर साइंस खामोश है। वो कहते हैं ये फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर है, बस दैट्स ऑल, इससे आगे नहीं। इसी तरीके से यह अकीदा रखना कि काली बिल्ली रास्ता काट जाएगी तो यह नहुसत की निशानी है, तो इसको ना रिवील्ड नॉलेज सपोर्ट करता है ना एक्वायर्ड नॉलेज सपोर्ट करता है, यह एक्सेप्टेबल बात नहीं होगी। इसी तरीके से घर की मुंडेर पर कव्वे का बोलना मेहमानों की आने की पेशन गोई है, इसको ना रिवील्ड नॉलेज सपोर्ट करता है ना ही एक्वायर्ड नॉलेज। तो हकीकत बात यह है कि भाइयों, फिर इस तरह की चीजें जब किसी रिलीजन में दाखिल हो जाएं दीन के नाम के ऊपर, तो फिर ये चीजें लोगों को दीन से ही मुतनफर करवाएंगे। वो कहेंगे ये क्या इलॉजिकल बातें करते हैं। और इसीलिए मैं कहता हूं कि आधा सच बड़ा खतरनाक होता है। रिचर्ड डॉकिंस ने जो किताब लिखी द गॉड डिल्यूजन, उसमें आधा सच मौजूद है। जिन चीजों का रोना हम भी रोते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, वो खुद किताब और सुन्नत के खिलाफ है बातें, और फिर उनको मौका मिलता है और वो फिर अपने गलत नजरियात को उस आधे सच के साथ मिला के प्रोपेगेट कर देते हैं, और मुसलमानों का दिमाग फिर उल्टा चलना शुरू कर देता है। तो ये रिचर्ड डॉकिंस जो है, बेसिकली ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इंग्लैंड का प्रोफेसर है। इसकी उम्र तकरीबन 73 इयर्स है। 1941 की ये पैदाइश है, और इसने 2006 के अंदर इसकी किताब पब्लिश हुई। 406 सफ़ात पर मुश्तमिल वो किताब है, और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह न्यूट्रल होकर उस पूरी किताब को स्टडी किया है। जाहिर है कि जब तक किसी के नजरियात पढ़े ना जाएं, उसके ऊपर किसी किस्म का एक्सपर्ट ओपिनियन देना गलत है। तो उसने इस किताब का नाम रखा द गॉड डिल्यूजन। डिल्यूजन कहते हैं
فریب دیا گیا نظریہ. تو اس کا کہنا یہ ہے کہ یہ کائنات کسی گاڈ نے بنائی, کسی الہ نے بنائی, کسی اللہ نے بنائی, کسی بھگوان نے بنائی, کسی سسٹینر نے بنائی, کسی وشنو نے بنائی, کسی رب نے بنائی. یہ تمام چیزیں ایک فریب دیا گیا نظریہ ہے جو آباء و اجداد کے ساتھ چلتا آ رہا ہے. اس کی کوئی دلیل نہیں. بھائیو, یہ جو کتاب ہے دا گاڈ ڈیلوژن, یعنی گاڈ کا نظریہ ایک فریب دیا گیا نظریہ ہے. اس کتاب کے اوپر اگر میں ایک جملے میں اپنا ایکسپرٹ اوپینین بیان کروں تو وہ ایک جملے کی شکل میں یوں بنے گا کہ یہ کتاب جو ہے ریونج ہے, ریونج آف بیس لیس اینڈ نان سائنٹیفک تھاٹس اینڈ بلیفز آف کرسچینٹی. موجودہ عیسائیت کے بے بنیاد اور سائنس کے خلاف عقائد اور نظریات کا رد عمل ظاہر ہوا ہے, کیونکہ رچرڈ ڈاؤکنز خود بھی ایک کیتھولک عیسائی گھرانے میں پیدا ہوا, اور اس نے جب عیسائیت کو اسٹڈی کرنا شروع کیا, اولڈ ٹیسٹمنٹ کو اور نیو ٹیسٹمنٹ کو, تو اس کو اس میں ایسی چیزیں نظر آئی کہ اس نے کہا یہ کلام تو ماننے کے قابل ہی نہیں ہے. پھر اس نے واقعی پھر اس اعتبار سے تو ڈیلوژن کا لفظ صحیح استعمال کیا. جو کچھ اس کے اندر خدا کا کانسیپٹ پیش کیا گیا ہے اور بگاڑ کے چیزیں, جو ظاہر ہے کہ تورات اور انجیل اس وقت ٹیمپرڈ فارم میں ہمارے پاس موجود ہے, اصلی حالت میں تو موجود نہیں ہے. اور جب تحریف شدہ چیز ہے تو اس کے اندر ظاہر ہے کہ سائنٹیفک ایررز بھی ہوں گے. مثلا اولڈ ٹیسٹمنٹ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے, میں پورے ریفرنسز دوں گا تو ٹائم زیادہ لگے گا, کہ زمین چوکور ہے, جبکہ آج ڈیفینیٹ علم سائنس کے ذریعے ہمیں یہ بات پتہ چل چکی ہے, فزیکلی دیکھ لیا ہے لوگوں نے. یہ جتنے بھی اجرام میں فلکی ہیں, جتنے بھی سیارے ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں, جیسے سورج چاند, یہ گول ہیں. قرآن ایسی غلطی نہیں کرتا, اس لیے کہ یہ ٹیمپرڈ فارم میں نہیں ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورہ النازعات میں سورت نمبر 79 اور آیت نمبر 30 میں ارشاد فرمایا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ ضَحَاهَا, ہم نے زمین کو اس کے بعد ایگ شیپ میں بنایا, اور یہ ایگ پرٹیکولر شتر مرغ کا انڈا جو ایلپٹیکل شیپ میں ہوتا ہے. قرآن یہ سائنٹیفک غلطی نہیں کرتا, اس لیے کہ یہ ٹیمپرڈ فارم میں نہیں ہے, اور ظاہر ہے کہ یہ کائنات اللہ کا فعل ہے اور قرآن اللہ کا قول ہے. اللہ کے قول اور فعل میں تضاد نہیں ہو سکتا. یہ اسی کی کتاب ہے جس نے کائنات بنائی, یہ پوری کائنات اس کا فعل ہے اور یہ کتاب اس کا قول ہے. قول اور فعل میں تضاد اللہ کے نہیں ہو سکتا. اور بھائیو, یہ جو سائنٹیفک ایررز بیسیکلی کرسچینٹی کی کتابوں میں موجود ہیں, یا جیوز کی کتابوں میں, جوڈائزم میں, انہی چیزوں سے متنفر ہو کر پھر لوگ تیزی کے ساتھ اسلام کی طرف آئے جب قرآن کو انہوں نے اسٹڈی کیا. اور 11 ستمبر 2001 کے ٹوئنز ٹاور کے اٹیک کے بعد 9 مہینے کے اندر 34,000 امریکنز نے اسلام قبول کیا, امریکنز پلس یورپین سارے ملا کے. اور 2007 میں جب پاکستان ہمارے ملک میں کلنٹن آیا تو اس نے جیو کو انٹرویو دیتے ہوئے آن ایئر یہ بات بالکل کی, لائیو میں نے خود سنی, کہ اسلام از دا فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ان امریکہ. امریکہ میں سب سے تیزی سے پھیلنے والا دین اسلام ہے, اور ہمارے کریکٹر کی وجہ سے نہیں, اس کتاب کی وجہ سے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ تمام انبیاء پر ایمان لانے والے لوگوں کی تعداد ڈیپینڈ کرتی ہے اس نبی کو دیے گئے معجزے پر, اور میرا معجزہ ہے وہی کا معجزہ. میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ سب سے زیادہ ایمان لانے والے لوگوں کی تعداد قیامت والے دن میرے ماننے والوں کی تعداد ہوگی. اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ جنتیوں کا نصف میری امت سے ہوگی, اس معجزے کی وجہ سے. آج عیسیٰ علیہ السلام کے جو معجزات ہیں ان کو ہم پریکٹیکلی ثابت تو نہیں کر سکتے, لیکن ہم نے جس معجزے کی بنیاد پر دعوی نبوت کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں, وہ یہ کتاب ہے. اس کو کوئی بندہ بھی چیک کر سکتا ہے. آج سائنس اپنے عروج پہ ہے, چیک کرے, کوئی ایک آیت بھی اسٹیبلش سائنس کے خلاف دکھا دے. لیکن یہ اتنا بڑا دعویٰ نہ تو جیوز کر سکتے ہیں نہ کرسچنز کر سکتے ہیں. ان کا تو پول پھر رچرڈ ڈاؤکنز نے اس کتاب میں The God Delusion میں کھول دیا, اور میں وہ آپ کو بتا دیتا ہوں. اور یہ ہے سب سے بڑا ایشو, انتہائی غیر اخلاقی واقعات, شرمناک واقعات
مثلاً اولڈ ٹیسٹیمنٹ جس کو جیوز بھی مانتے ہیں کرسچنز بھی مانتے ہیں تورات کو، اور ساتھ صحائف ہیں مختلف انبیاء کے، دانیال علیہ السلام کا، سموئیل نبی کا، باقی انبیاء کا۔ اس میں اولڈ ٹیسٹیمنٹ میں باب 19 آیات 29 سے لے کر 38 تک، ان آیات کے اندر میں نے یہ خود پڑھی ہے، میں زبانی کلامی بات نہیں کر رہا ہوں، میرے پاس نوٹس بنے ہوئے ہیں، میرے پاس اوریجنل اولڈ ٹیسٹیمنٹ کنگز جیمز ورژن موجود ہے، یہ حوالہ میں نے دے دیا۔ ان آیات کے اندر پوری ایک سٹوری لکھی ہے کہ لوط علیہ السلام کی جب قوم ہلاک کی گئی تو صرف 2 بیٹیاں بچ گئیں، یہ بات تو ٹھیک ہے، جو ایمان لے کر آئی، باقی سب ہلاک۔ تو ان بیٹیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اب روئے ارض پہ کوئی مرد نہیں بچا، حالانکہ اس ایریے میں مرد نہیں تھا، باقی پوری دنیا میں تو موجود تھے، ابراہیم علیہ السلام موجود تھے ایک ہی زمانے میں، لہٰذا اب ہمارے باپ کی نسل اسی صورت آگے چل سکتی ہے کہ ہم اپنے باپ کو شراب پلا کر اور اس کے ساتھ بدکاری کریں، وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالی۔ اور وہ یہاں تک اولڈ ٹیسٹیمنٹ میں لکھا ہے کہ ان بیٹیوں نے پھر لوط علیہ السلام یعنی اپنے باپ کے ساتھ بدکاری کی اور وہاں سے پھر نسل آگے چلی، یہ جناب بنی اسرائیل کی نسل چل رہی ہے، وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالی۔ اسی طریقے سے اولڈ ٹیسٹیمنٹ میں ہی سموئیل 2 باب 11 آیات 2 سے لے کر 6 تک سیدنا داؤد علیہ السلام کا واقعہ لکھا ہوا ہے کہ وہ اپنے ایک سولجر، اپنے ایک صحابی اوریا اس کا نام تھا، اس کی بیوی پر عاشق ہو گئے، اس کو انہوں نے نہاتے ہوئے اس کا ننگا جسم دیکھ لیا اور پھر اپنے اس فوجی کو جنگ کے اندر آگے بھیج کر قتل کروا دیا، اور جب وہ قتل ہو گیا تو اس کی عورت کے ساتھ خود شادی کر لی، وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالی۔ جاننے والی ہے کہ اس کتاب قرآن میں ایسی کوئی بات موجود نہیں ہے کہ جسے ڈیفینڈ کرنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے، احادیث کی کتابوں میں ہے، پھر وہ صحیح اور ضعیف کا چکر کرنا پڑے گا، ادروائز جو لوگ کہتے ہیں جی حدیث تو حدیث ہوتی ہے، چاہے اصلی ہو یا جعلی، ڈگری تو ڈگری ہوتی ہے چاہے اصلی ہو یا جعلی، تو وہ تو پھر مقابلہ نہیں کر سکتے، پھر وہ تو the God delusion ہی لکھی جائے گی پھر۔ ہاں الحمدللہ، اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں ہماری ٹیکسٹ بک جو ہے یہ قرآن ہے، حدیث ہماری ریفرنس بک ہے، ایک انسانی کوشش ہے، اس میں غلطی بھی لگ سکتی ہے، اسی لیے صحیح اور ضعیف کا فرق۔ صحیح مسلم کی پہلی حدیث یہی ہے اور بخاری میں بھی موجود ہے، جس شخص نے میری طرف کوئی جھوٹی بات منسوب کی وہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے، لیکن کوئی ضعیف روایت بھی آپ کو نہیں ملے گی جس میں یہ آئے کہ جس نے جھوٹی آیت بیان کی وہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی گئی تھی، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، سورۃ الحجر کے اندر موجود ہے۔ اس الذکر یاد دہانی کو ہم نے نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اس کی باللفظ حفاظت ہے، حدیث بالمفہوم حفاظت ہے، اور اس میں ظاہر جعلی روایتیں بھی ہماری کتابوں میں موجود ہیں، اسی لیے یہ اسماء و رجال کا علم ڈیولپ کیا گیا۔ تو یہ رچرڈ ڈانکنز کا جو اعتراض ہے یہ کافی حد تک درست ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ پوری کتاب دا گاڈ ڈیلوژن میں اس نے قرآن کی ایک آیت بھی کوٹ نہیں کی، لہٰذا اگر میں حلف اٹھا کر یہ خانہ کعبے کے اندر بھی کھڑے ہو کر مطاف میں یہ کہوں کہ اللہ کی قسم اٹھا کے کہ رچرڈ ڈانکنز نے قرآن پاک نہیں پڑھا، تو مجھے اپنی قسم کا کفارہ نہیں ادا کرنا پڑے، کیونکہ پوری کتاب میں اس نے ایک آیت بھی نہیں کوٹ کی۔ اتنے واقعات اولڈ ٹیسٹیمنٹ نیو ٹیسٹیمنٹ سے کوٹ کیے، کوئی قرآن کا بھی ایک واقعہ ایسا نقل کیا جاتا، کوئی آیت نقل کی جاتی، کوئی اعتراض کیا جاتا، تو کتنا بڑا ظلم ہے کہ دنیا میں اتنا بڑا ریلیجن ہے اور آپ اس کی کتابوں کو ڈسکس ہی نہ کریں اور صرف ماننے والوں کو دیکھیں، اور ظاہر ہے کہ وہ تو سب سے بڑے مجرم ماننے والے مسلمان ہیں جو لوگوں کے لیے اسلام سے دوری کا سبب بنے ہوئے ہیں، اور اس ٹیکسٹ بک کو نہ پڑھیں، نہ ڈانکنز نے پڑھی اور نہ رسل نے پڑھی، اور دعوے ان لوگوں کے دیکھیں۔